اللہ التواب الرحیم صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ کس لیے فکر کریں حشر کے دن کیا ہوگا، اس لیے فکر کریں حشر کے دن کیا ہوگا۔ سامنے ان کے جو ہوگا وہ اچھا ہوگا، سامنے ان کے جو ہوگا وہ اچھا ہوگا۔ جذبہ عشق بتا وقت تو کیسا ہوگا، جذبہ عشق بتا۔ ہم تو کئی بار پچھلے سال سرکار کا کرم اتنا ہوا کہ 5 مرتبہ انہوں نے بشکل عمرہ بلائے، لیکن آج بھی وہ دید طلب کی باقی رہ گئی ہے۔ میں نے سرکار سے ایک ہی وعدہ کیا تھا، اللہ نے آپ کو 9 مرتبہ بلایا، معراج کی رات بلایا تو تھا 1 مرتبہ، لیکن آپ گئے اور آئے کل ملا کے 9 مرتبہ۔ یہ آپ کی معراج تھی۔ ایک خاکسار آپ کا امتی آیا ہے، آپ کا ایک عاشق آیا ہے۔ میری بھی معراج یہ ہے کہ 12 آپ کے دربار پر حاضر ہوتی ہے۔ تو جذبہ عشق بتا وقت تو کیسا ہوگا، سامنے جب میرے سرکار کا روضہ ہوگا، سامنے جب میرے سرکار کا روضہ ہوگا۔ نفسی نفسی کے سوا جب کچھ بھی نہ سجھائی دے گا، رب حقی کی صدا کوئی لگاتا ہوگا۔ اے حسین ابن علی تیری شہادت کو سلام، دین حق اب نہ کسی دور میں تنہا ہوگا۔ رب نے چاہا تو سبھی دیکھیں گے قیامت کے دن، رب نے چاہا تو سبھی دیکھیں گے قیامت کے دن۔ ان کے پہلو میں کھڑا مرشد اختر ہوگا، ان کے پہلو میں کھڑا مرشد اختر ہوگا۔ آج ایک عرس شریف کی نسبت سے ہم یہاں پر حاضر ہوئے ہیں، اور اسی میں ضمن اللہ کے اس مہمانوں کی عزت اور افزائی کرنے کا بھی ایک مختصر سا پروگرام رکھا گیا ہے۔ ذکر الصالحین ذکر اللہ، صالحین کا ذکر کرنا گویا اللہ ہی کا ذکر کرنا ہے۔ جس صاحب سجدہ خان والے رامپور شریف خرموں والوں سے میرے دادا کو نسبت حاصل ہے، حضرت شاہ جمال رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے خلیفہ خاص حضرت پیر جی احمد شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور شاہ جمال رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے آل سے محمود میاں سے ہوتے ہوئے حضرت مصطفیٰ شاہ میاں رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہمارے درمیان تھے، ہم نے دیکھا بھی، اور یہ گوشہ نشین تھے، گھر کے باہر نہیں نکلا کرتے تھے۔ میں پہلی بار جب حاضر ہوا رامپور شریف میں تو میں نے کہا آپ کیوں تنہائی کو یہاں پر بنائے بیٹھے، ایک کوٹری تک صرف 4 دیواری کے خانواد خرموں والوں کا احوال یہ تھا، حضرت سید شاہ جمال رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو آستانہ دیکھے ہیں جو رامپور شریف میں، جیسے ہی وہ اندر گئے پھر زندگی بھر وہ باہر نہیں آئے، زندگی بھر باہر نہیں آئے۔ نسل پر نسل ہر ایک کا گھر کا عمل تھا کہ گھر کے باہر انہوں نے قدم نہیں رکھا، حتیٰ کہ عیدین کی نمازوں کا بھی اہتمام انہوں نے وہیں پر کیا، قدم باہر نہیں رکھا۔ تو میں نے کہا یہ آپ کے آبا و اجداد تھے، بے شک سب چلے آتے تھے، لیکن اب دور اتنا پرفتن ہے، آپ کا سلسلے کو پھیلانا بھی ہے، ایک جگہ بیٹھے رہنا یہ ہمارے لیے تندرستی ایسی ہو جاتی ہے۔ آپ برائے مہربانی نکل کر آئے، بڑی مشکل سے میں نے انہیں منا کر سرزمین بنگلور، بلاری اور سرا پر لے کر آیا، تو سب مجھ سے مستفیض ہوئے۔ الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ دادا صاحب نے میرے یہ کہا کہ جو میں چاہتا تھا میرا پوترا کر دیا۔ اس دور تو وہ تھا کہ کوئی صاحب سجدہ باہر نہیں نکلا کرتے تھے، آج یہ دور ہے کہ ضرورت ہے کہ ہر کوئی نہیں پہنچ رہا ہے، غریب بھی ہے تو اس کا جانا محال ہے، امیر بھی ہے تو کچھ کشمکش میں ایسے ہے کہ کاموں میں ملوث پھنس ایسے گئے ہیں کہ جانا وہاں مشکل ہو رہا تھا، تو اسی لیے میں نے انہیں لے کر آیا۔ اللہ گواہ ہے، جس ذات والا کے ذکر کے لیے ہم آج ان کا پہلا عرس شریف منانے کے لیے بیٹھے ہیں، بے شک وہ جنتی۔ میں اور میرے ساتھ عمران آئے تھے، حضرت کی جیسے ہی وصال کی خبر ہمیں ملی، ہم ایک سوچے نہ 2 سوچے، نہ موسم دیکھے نہ وہ دیکھے، فوراً چلے گئے اور سیدھے قبرستان پہنچے، یعنی عیدگاہ میں نماز جنازہ ہوئی،
کثیر ازدحام تھا لوگوں کا. میں تو سمجھتا ہوں سارا رامپور اور اطراف اکناف کے ضلعوں کے سارے لوگ جنازے میں شامل ہوئے تھے. کسی مسجد میں سما نہیں سکتے تھے، اسی لیے عیدگاہ کو ترجیح دی گئی اور عیدگاہ وسیع میدان میں نماز جنازہ ادا کی گئی. بعد از نماز جنازہ دیدار کرایا گیا تو چہرے کا عالم اتنا چمک رہا تھا، اتنا دمک رہا تھا، اتنی نورانیت میں نے کبھی ان کی زندگی میں بھی نہیں دیکھی تھی. یہی جنتی ہونے کی نشانی ہے. اور ایک بات بتا دوں جنتی ہونے کی نشانی، جنتی انسان وہ ہوتا ہے جب اس کے گھر کوئی مہمان آتا ہے تو بڑی فراخ دلی سے وہ مہمان نوازی کرتا ہے. ہمیں کافی لوگ ہیں ایسے جو رامپور میں میرے ساتھ گئے تھے، اور جیسے ہی گئے تکلف کے بغیر انہوں نے یہی کہا پہلے کھانا کھانا، پہلے کھانا کھانا بعد میں بات کرنا. تو یہ میرے دادا نے بھی اصول سکھایا تھا. دادا کا تو زمانہ تو میں نے دیکھا نہیں تھا، لیکن والد محترم کا زمانہ دیکھا ہوں. بنگلور سے یا سیرا سے جو بھی آ جائے تو پہلے کھلا کے سلاتے تھے. پہلے زندہ مثال لے لو بھی، پہلے کھلاتے تھے سلاتے تھے، بعد میں تمہارا کیا ہے کہ سنتے تھے. تو وہی حال ہے مصطفیٰ شاہ میاں کا بھی کہ ہمیں بلائے، کھلائے، پلائے، دسترخوان بڑا وسیع. اور رفتہ رفتہ جب محبتیں بڑھتی گئیں تو اس فقیری کے عالم میں بھی، مجبوری کے عالم میں بھی الحمدللہ انہوں نے بہت سا کھلایا ہے، پلایا ہے. یہ میں سمجھتا ہوں حضرت سبحان شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے مریدین میں جو اوصاف ڈالے تھے، وہ مریدین کی تندرستی میں رہ کر بھی کبھی رضا کی تکلیف کا زبان پر کچھ بھی الفاظ نہیں لائے. مہمانوں کی خاطر و توازائی کرتے رہے. بنگلور میں زندہ مثال اگر دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے سعادت صاحب کا گھر ہے. تکالیف تھے لیکن مہمان آ جاتا تو فراغ دلی سے اسے کھلایا پلایا کرتے تھے. یہ بزرگوں کا ایک عمل ہوتا ہے، ایک جنتی انسان ہونے کی نشانی ہوتی ہے. مہمان کے آنے سے تو چہرے پر چھٹیاں ڈال لیتا ہے، وہ دوزخی کی نشانی ہوتی ہے. اور مہمان کے آنے سے جو خوشی کا اظہار کرتا ہے، جو میسر ہوتا ہے وہ کھلاتا پلاتا ہے، وہ جنتی کہلاتا ہے. دنیا میں کسی جنتی کو اگر دیکھنا چاہتے ہو تو اس کے تقوی پرہیزگاری کو مت دیکھو. تقوی پرہیزگاری کو دیکھنے والا رب اللہ ہے. ہم ظاہر میں ہم دیکھنا چاہتے ہیں تو کس طرح مہمان نوازی کرتا ہے، تو یہ دیکھنا چاہیے. کہیں مہمان نوازی ایسی نہ ہو. شریعت میں مہمان اس کو کہا جاتا ہے جو 3 دن تک رہے. 3 دن تک مہمان. مثلا ایک انسان کسی کے گھر گیا، کسی کے گھر گیا کافی دن رہ گیا. ایک دو دن نہیں، سوچ رہے تھے ایک دن ہے، دوسرا دن ہے، تیسرا دن چل جائے گا نا. مہمان کا میزبان سوچ رہا تھا، میزبان کی بھی اپنی جگہ تکالیف تھی ہوں گی. 1 مہینہ گزر گیا. اب کس منہ سے بولیں گے جاؤ؟ تو عذرائے محبت صاحب گھرانہ نے کہا جناب والا آپ اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ کر یہاں پر آ گئے ہیں، 1 مہینہ ہو گیا ہے، کیا آپ کو بیوی بچے یاد نہیں آ رہے ہیں؟ تو انہیں بتا بہت اچھا یاد دلائے، میں بھی ان کو فون کر کے بلا لیتا میں بھی ان کو فون کر کے، یہ اس کو مہمان نہیں کہتے، یہ میزبان کے اوپر تنگ نظری ہو جاتی ہے. البتہ مصطفیٰ شاہ میاں رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایسے نہیں تھے. جتنے دن بھی آپ رہو بڑی خندہ پیشانی سے مہمان نوازی کرتے تھے. الحمدللہ جیسا کہ برادر منشاد صاحب نے کہا، چاہے بچہ ہو یا بڑا ہو یا بوڑھا ہو، اس کے جگہ گھل مل جاتے تھے. ایک اللہ والوں کی ایک طبیعت ہی ایسی ہوتی ہے، طبیعت ایسی ہوتی ہے، شکر جیسی ہوتی ہے. شکر کو پانی میں اگر ڈال دیتے ہیں تو کیا ہو جاتی ہے؟ گھل جاتی ہے. اسی طرح کسی خاصان خدا کی زندگی میں اللہ تعالیٰ ایسا کمال پیدا فرماتا ہے، ان سے بچے بھی منسلک ہو جاتے ہیں، نوجوان بھی منسلک ہو جاتے ہیں، اور بوڑھے بھی منسلک ہو جاتے ہیں. سب کی شفقت اور محبت ان پر آیا ہوتی ہے. تو اس ذات والا کا آج عرس شریف ہم منا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ اپنی جوار رحمت میں اپنے عرش کے سائے میں انہیں بلند ترین مقام عطا فرمائے اور ان کی قبر پر انوار کی تجلیات کی بارش نازل فرمائے. میں سمجھتا ہوں کہ پچھلے سال 5 عمرے ہونے کے بعد میں سوچا بھی نہیں تھا کہ پھر دربار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں طلب کر لیا جاؤں گا.
اور میں نے زندگی میں ایک ہی اصول کو لے کر چلتا ہوں، جب بھی کوئی نیکی کی بات آتی ہے میں تنہا نہیں چلنا چاہتا ہوں اور اس میں سب کو شمار کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ جن جن کو ہدایت دیتی ہے اس میں شامل ہو جاتے ہیں۔ جیسے ہی ہم سرکار کی محافل کی میلاد منائے، 11 محافل ہو گئے لیکن دماغ میں کچھ خیال نہیں آیا، چونکہ 1500 سالہ سرکار کا جشن تھا، جشن ولادت کا۔ تو آخری دن یہیں آر ڈی نگر میں بیٹھے بیٹھے، شاید مختار تھے، رفیہ تھے، ہاں رفیہ تھے، ان کے سامنے میں کہا کیا تو یادگار منانا میں کیا کریں گے، کیا کریں گے ذرا پکوان میں کیا تو اچھا بنیں گے کیا؟ وہ تو روز کھاتے ہی، اللہ کھلاتا ہے، لیکن کچھ یادگار ایسی ہونا کہ ہمیشہ کے لیے ایک ہو جانا۔ اور اس میں ایک ایسا سہل طریقہ میں نے سوچا کہ ایسا کریں گے، ہر گھر والے جو منا رہے ہیں تقریباً میں سمجھتا ہوں 25-30 ہزار سے کم خرچہ نہیں ہوتا۔ جو بھی گھر میں جشن سرکار کا مناتے ہیں، میں نے پہلے ہی کہا تھا سادگی سے مناؤ، لیکن یہ ساتھ سب بولے نہیں 1500 سالہ جشن ہمیں کھینچم تانی ہوئے سرکار نہیں ہوتا، ہونا چاہیے۔ خیر غریبی حالت میں 20,000 تو خرچہ ہو جاتے ہیں، جو کریں وہ جانتے ہیں، اس پر تحفے تحائف وغیرہ وغیرہ سب ملا کر ہو سکتا ہے 30 کے باہر بھی چلے جاتے ہیں۔ میں سوچا جب اتنا خرچ کرے ہیں لوگ تو کیا 5,000 خرچ نہیں کر سکتے؟ اتنا خرچ کرنا نہیں تو 5,000 نہیں خرچ کر سکتے کیا؟ تو 5,000 سے کرنا کیا؟ تو ایسا کریں گے، اسے 5,000 میں کسی ایک کا عمرہ ایک سال ہو جائے، مطلب انہیں پوری اسکیم میں ہر سال ہوتا شامل، لیکن ایک وقت 1 لاکھ روپے ہونا مشکل ہوتا، تو 5,000 سے 12-5 کر لیے تو پورے وہاں کے 12 وہاں کے 12 کر لے تو 120 ہو گئے، اور اس میں 2-3 جنے ذرا سیٹ بیک لے لی ان کی مجبوریوں کی وجہ سے، تقریباً 2 کی کمی تھی اس میں۔ ہمارے عارف انہوں نے اپنی طرف سے عمدہ پیشانی سے جو 2 احباب نہیں حصہ لے رہے ہیں ان کا حصہ میں دے لیتا ہوں، الحمدللہ اللہ قبول فرمائے۔ تو اس طرح سے اسکیم میں ڈالا، اور میں یہی کہا آخری دن خرہ اندازی کریں گے، پورے سرا کے بنگلور کے جو احباب سب محفل کریں سب کے رکھ کر خرہ اندازی کریں گے۔ خرہ اندازی کے بعد جن کا نام اٹھے گا ان کو عمرہ بھیجا جائے گا، ان کو عمرہ بھیجا جائے گا، اور آئندہ سال ان کا پروگرام نہیں رہے گا، شرکت رہے گی 5,000 کی لیکن پروگرام نہیں رہے گا، ان کی جگہ کسی اور کو موقع دیا جائے گا۔ ہاں اگر کوئی نہیں مل پا رہا ہے تو پھر کر ہی لیتے ہیں۔ اب دیکھا چٹا ہلائے کلائے بھرائے پورا سب کر کو سب کرے، آخری چھوٹے بچے کو بلائے، سید زیادہ تھا بچہ، بیٹے تو اٹھاتا کہ ہمارے نیاز کے بیٹے کو شاید نیازہ مفی، تو وہ بچہ آگے اٹھایا، چٹی کھولے تو کیا بولے تو پروگرام تو کرا ہے، میری شان میں تو سنایا ہے، کتنی گستاخی کرا ہے، کتنا ظلم تو کرا ہے، جب تک تو میری بارگاہ پر نہیں آئے گا تجھے معاف نہیں کیا جائے گا۔ اسی لیے میں نے کہا قرآن کی اس آیت کو موضوع بنایا، وَإِذْ ظَلَمُوا أَنفُسُهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ اے لوگو تم اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھو، جان سب سے بڑی پیاری ہوتی ہے، ظلم تو دوسروں پر کرتے ہیں نا، کیا اپنی جان پر کوئی ظلم کرتا ہے؟ شریعت کیا بتاتی ہے؟ کسی کا حق تھا تم نے اس کا حق نہیں دیا تو تم نے تمہاری جان پر ظلم کیا، کسی کے ساتھ جبر کیا تو تم نے تمہاری جان پر ظلم کیا، گناہ تمہیں نہیں کرنا چاہیے تھا، گناہ تم سے سرزد ہو گئے، تم نے اپنی جان پر ظلم کیا، تم اتنے ظالم ہو گئے ہو کہ اب تمہارے ظلم کی معافی صرف ایک ہی جگہ ہو سکتی ہے، ایک ہی جگہ ہو سکتی ہے۔ تو اے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے نا امید مت ہو جاؤ۔ انسانوں گناہ پر گناہ کر رہے ہو، ظلم پر ظلم کر رہے ہو، گھبراؤ مت، تم سے اگر ظلم ہو گیا ہے اپنی جان پر، اب ندامت تمہیں آ گئی ہے کیے گئے پر، تو اب گھبراؤ مت، میرے محبوب کی چوکھٹ پر آ جاؤ، جاؤ گا میرے محبوب کے دربار میں حاضر ہو جاؤ، اور اپنے ایک ایک گناہوں کو یاد کر کے اللہ کے رسول سے دعا کی سفارش کرو، اے اللہ کے رسول میں سب سے پہلے آپ کا گنہگار ہوں، میں آپ کی چوکھٹ پر آیا ہوں، رب صدا دے رہا ہے کہ دنیا میں کوئی ایسا کونا نہیں ہے
بے شک کعبۃ اللہ اس کا مقدس پاک گھر ہے، لیکن بخشش کی ضمانت اس نے وہاں نہیں دی۔ ہم نے طواف کر لیا، گارنٹی نہیں کہ طواف قبول ہوا۔ ہم نے صفا مروہ کی صحیح کر لی، گارنٹی نہیں کہ صفا مروہ ہماری قبول ہوگی۔ مقام ابراہیم پر 2 رکعت نفل نماز شکرانہ ہم نے ادا کر لیا، لیکن گارنٹی نہیں کہ وہ آب زمزم کے لیے دعائیں پڑھ کر قبول ہوئی یا نہیں، گارنٹی نہیں ہے۔ منا مزدلفہ عرفہ سب مقامات کو دعائیں کرتے رہے، گارنٹی نہیں کہیں بھی، لیکن اللہ تعالیٰ یہ گارنٹی دے رہا ہے، اے ظالمو ظلم کر بیٹھے ہو نا تم، میں ایسوں کو ہی بلاؤں گا جو ظلم کیے ہیں، ایسوں کو ہی بلاؤں گا جب تک ان کا ظلم کا پیالہ لبریز نہ ہو جائے، ظلم کا پیالہ لبریز نہ ہو جائے میں تب تک نہیں بلاؤں گا۔ جب لبریز ہو کر چھلک جائے گا ان کا ظلم کا پیالہ تو میں اپنے گھر پر بلاؤں گا، انہیں دوڑاؤں گا، انہیں میں صفا طواف کراؤں گا، صفا مروہ پر دوڑاؤں گا، منا مزدلفہ کے جلوے دکھاؤں گا، لیکن سند لینے کے لیے مصطفیٰ جان رحمت کی بارگاہ میں چلے جانا پڑے گا۔ جب تک تم وہاں نہیں جاؤ گے، قرآن کی اس آیت کو تم سچ ثابت نہیں کر پاؤ گے، سرکار کی بارگاہ میں ایک مجرم بن کر جاؤ۔ یہ ایک مجرم ایسا نہیں کہ میں بہت بڑا قسمت ہوں، بڑا نصیب والا ہوں، پیسے والا ہوں، مالدار ہوں، یہ لکی ہوں، وہ لکی ہوں، نہیں، اپنے آپ کو کمتر سمجھ کر جاؤ۔ دنیا میں تم سے بڑھ کر کوئی گنہگار نہیں ہے، ایسے شرم ندامت کے آنسوؤں کو اپنے آنکھوں میں لے کر بارگاہ رسالت میں لرزتے قدموں سے ایک مجرم کو جب دربار میں کورٹ میں بلایا جاتا ہے تو ایک مجرم خوشی خوشی نہیں جاتا، لڑکھڑاتا ہوا جاتا ہے۔ وہی دربار رسالت میں روتے ہوئے بلکتے ہوئے وزنی قدموں کو اٹھاتے ہوئے جاؤ، میں ایسی کی بارگاہ میں جا رہا ہوں، کل ان کی شفاعت میں کرا لینا ہے مجھے قیامت میں، آج ان کے سامنے میں اپنے جرموں کا دفتر کھول رہا ہوں۔ اللہ کے رسول اگر ناراض ہو جائے تو ہمارا کیا حال ہو جائے گا؟ تو اس طرح معافی طلب کرتے ہوئے سرکار کے مواجہ شریف پر چلے جاؤ اور اس آیت کو پڑھو، وَإِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفِرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ اللہ فرما رہا ہے، اے لوگو تم اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھو تو گھبراؤ مت، میرے محبوب کی بارگاہ میں چلے جاؤ، اپنے ایک ایک گناہوں کا اعتراف کرو اور سرکار سے التجا کرو، اے اللہ کے رسول ہم کہاں اور ہماری کیا عبادت ہے؟ کوئی بھی نہیں ہے، ہماری دعا کی قبولیت ہو ہی نہیں سکتی، کاش ہمارے حق میں آپ اگر ہاتھ اٹھا دیں اور ہمارے حق میں آپ دعا کے لیے، ہماری گناہوں کی مغفرت کے لیے آپ دعا کر دیں تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ وہ بے شک ہمیں بخش دے گا، بے شک ہمیں بخش دے گا۔ توبہ رحیم، وہ بے شک توبہ قبول کرنے والا ہے، گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ الغرض جب یہ جو اعلان ہوا جو قرآن اندازی کا، تو میں نے اسی وقت سوچا تنہا تو چلے جاؤں گا، کسی گروپ کے ساتھ ہو ہی جائے گا، لیکن کوئی ہے ہم میں جو آ سکتے ہیں، تو پہلے کلیم اللہ نے ہاتھ اٹھایا۔ آج کلیم اللہ نہیں ہے، 11ویں کے سلسلے سے سرا گئے ہیں، تو کلیم اللہ سب سے پہلے میں آتی ہوں، بعد میں شاید رئیس کا، بعد میں ہمارا اشفاق بھائی، سب ایک ایک کے بعد ایک بعد ہمارے الیاس کا سب ظاہر کا ایک کے بعد ایک خیال ظاہر کرتے رہے، بنتے گئے، آگے چلتے گئے، کارواں بنتا گیا۔ اور نمازیں کتنی فرض ہیں ہمارے اوپر؟ 5، کل 5 فرائض کی رکعتیں ملا دیں تو کتنے رکعت ہو گئے؟ 17 فرض جیسا ہیں۔ اب اسی طرح ہمارے اس گروپ میں 17 ہے، 17 فرض ہو چکا ہے ہم پر، تو عمرہ فرض ہو چکا ہے ہم پر، تو 17 احباب کے قافلے کو لے کر انشاءاللہ ہم جا رہے ہیں۔ اور صرف ہماری خواہش تھی کسی کو مایوس کر کے جانا، یہ سب سے بڑی ہماری غفلت ہوئی۔ تو آنے والوں میں میری آخری کوشش بھی ہے، میرے آخری وقت تک جد و جہد کرتا رہوں گا، جو بھی آنے والے ہیں ان کو شامل کسی نہ کسی طرح کروں گا۔ تو الحمدللہ بارگاہ رسالت میں سب کا بیڑا لے کر سب کے بیڑا پار کرنے کے لیے وہیں پر جانے کا ایک ارادہ مسلم کی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کے وہ سفر عمرہ کو کامیاب بنائے اور اس کو ایک سیر و تفریح کی جگہ سمجھ کر نہ جائیں، سیر و تفریح کی جگہ، انٹرٹینمنٹ کی جگہ۔ کون آتے ہیں، کتنے آتے ہیں، جاپان سے کتنے آتے ہیں، انڈونیشیا سے کتنے آتے ہیں، انہوں کیسے ہیں، انہوں کیسے ہیں، انہوں کالے ہیں، انہوں گورے ہیں، نہیں، ان کی کیا عبادت ہے، وہ کیا پڑھ رہی، انہوں کیا پڑھ رہی، سب دیکھنا نہیں، البتہ
یہ مجرم کی طرح خدا کے گھر میں حاضر ہونا ہے، ایک مجرم بن کر بڑی شرمندگی کے ساتھ حاضر ہونا ہے. اور جیسے ہی جانے کا ارادہ کرتے ہیں، جس دن آپ کو جانا ہوتا ہے، مرد احباب غسل کریں اور اس سے پہلے بال اچھی طرح تراش لیں، چونکہ حالت احرام میں کھجانے گجانے کے بال کٹیں گے تو پھر اس کو دم لازم ہوتا ہے. اس واسطے شارٹ کٹنگ کرا لینا. جانے والے کیا کر لو، یہ نہ سوچو جہاں پر ناریل چھل لینا چھنا پھر کے کٹنگ کرا لینا کرنا کو، پہلے کیا کرا لو، شارٹ کٹنگ کرا لو. تو ایک پہلی تیاری غسل کر کے اگر وقت مکروہ نہیں ہے، وقت مکروہ جیسے طلوع آفتاب، نصف النہار، غروب آفتاب، یہ ایام میں کوئی سجدہ کرنا حرام ہے. تو اگر وقت مکروہ نہیں ہے تو 2 رکعت نفل نماز نیت عمرہ کے ساتھ پڑھو، نیت عمرہ کے ساتھ پڑھ لو. اور جب پڑھنے لگو تو پڑھنے سے پہلے احرام باندھ لو. کیا کرنا ہے؟ احرام باندھنا ہے. تو احرام کہتے ہیں 2 انسلی چادروں کو، یعنی سلی ہوئی نہیں ہے، بغیر سلی ہوئی پلین 2 چادر ہوتے ہیں. ایک لنگی کی طرح تہبند کی طرح نیچے بن لیتے ہیں ناف سے اوپر، اور دوسری اوپر ڈال لیتے ہیں. اس کو احرام کہتے ہیں، یہ لباس ہے. لیکن حقیقت احرام کیا ہے؟ نیت کر کے جب تلبیہ پڑھتے ہیں تو اسی وقت احرام میں ہم داخل ہوتے ہیں، احرام کے پابندیوں میں داخل ہوتے ہیں. صرف ڈریس پہن لینے سے، احرام کا ڈریس پہن لینے سے ہم پر نیت یہ نہیں ہوتی. جب نیت کر لیتی تو اس وقت احرام لازم ہوتا ہے. انشاءاللہ میں کل یا پرسوں بلاری جا رہا ہوں، جانے والوں کے لیے اطلاع، میں جا کر کون سی فلائٹ ہے ایگزیکٹلی کیا ٹائم کو نکلنا ہے، یہ تو طے ہوا ہے کہ 9 تاریخ کی صبح میں 9:45 کو ہماری فلائٹ ہے. تو صبح ہی 4:30-5 بجے تک ایئرپورٹ پر رہ جانا ہے. جانے والے اپنی اپنی جگہ سے جب آ رہے ہیں تو زیادہ سے زیادہ 4:30 یا 5 کے اندر آ جاؤ. کیونکہ مفتی صاحب کے ساتھ میں کئی پروگرامز طے کرا ہوں، یہ وقت کے پابند ہوتے ہیں. وہ ٹائم ہوگا تو لے اندر چل جاتی ہیں. پھر اکیلے تنہا جانا وہ سب کر لینا بڑا مشکل ہوتا ہے. ایکسپیرینس والوں کے لیے تو تھوڑا آسان ہوتا ہے، نئے لرنرز کے والے بہت مشکل ہوتا ہے. تو لہٰذا 4:30 زیادہ سے زیادہ 5 بجے تک صبح کے. کب؟ کون سے تاریخ؟ 9 تاریخ سنڈے. آج کو 8 دن، آج کو 8 دن برابر صبح میں ہمیں وہاں رہ جانا ہے. باقی کاروائی سب آگے بتائی جائے گی. تو لہٰذا احرام گھر سے ہی باندھو، چونکہ ہمیں جا رہے ہیں ویا مسکٹ. مسکٹ میں 1 گھنٹہ ہمارا خالی ٹرانزٹ کے لیے ہوتا ہے. اترنا، پھر چیکنگ کرنا، پھر وہاں سے ہے نا امیگریشن جانا، یہ سب کرنے میں کیا ہوتا ہم وقت ہو جاتا. نہیں وہاں جا کے تمہیں احرام بن لیتی ہے تو وقت نہیں رہتا، وہاں جا کے احرام بن لیتی ہے تو وقت نہیں رہتا. تو گھروں سے ہی بہتر ہے کہ احرام باندھ کر چلو. نیت مت کرو، نماز 2 رکعت نفل نماز مت پڑھو عمرہ کی، صرف ڈریس ڈال لے، چادر من لے کر آ جاؤ. اگر کسی کو اندیشہ ہے طہارت کے کچھ خطرات وغیرہ سے نازل نکل جاتے ہیں تو انڈرویئر پہن کر تم احرام باندھو. ابھی نیت نہیں بنے تمہیں، انڈرویئر تو سلی ہوئی ہوتی ہے، سلی ہوئی پہننا نہیں ہے. لیکن کیا ہے کہ تمہیں احرام نہیں باندھے ہیں تو مسجد جانے کے بعد تمہیں ہونا تو تمہیں تمہارا انرس میں نکال لے سکتے ہیں. جب احرام پابندی کر لے کر وہاں ہمیں پہنچے تو ہمارا وقت بھی کیا رہتا، دوپہر کا وقت رہتا انشاءاللہ. نماز کا بھی وقت رہتا، نماز بھی پڑھ لیں گے، نماز ظہر بھی ہو جاتی انشاءاللہ، اور عمرے کی 2 رکعت نفل نماز بھی پڑھ لیں گے. پھر پلین میں بیٹھ کر تلبیہ پڑھیں گے اور نیت بھی کرائیں گے انشاءاللہ. یہ چیز ہوتی ہے. یا پلین میں بورڈ ہونے سے پہلے سب ایک جگہ اکٹھا ہو کر ہے نا نیت وغیرہ سب کرائی جائے گی انشاءاللہ. مکمل رہبری تم نہ رہے گی، مفتی صاحب کی بھی رہے گی اور انشاءاللہ میری بھی رہے گی. اگر خدا نخواستہ کہیں مفتی صاحب کسی کام سے چلے جائیں تو انشاءاللہ میں رہبری دوں گا کہ کس طرح کب کیا کرنا ہے. اب احرام بن لیے، مسکٹ سے نیت کر لیے تو احرام کی پابندیوں میں ہمیں حاضر ہوئے. اب وہاں پر خوشبو نہیں لگانا، خوشبو والی چیزیں نہیں کھانا. تو یہ ساری چیزوں کا اہتمام کرنا، یہ احرام احرام کا واجب ہے. اگر میقات کو کراس اگر کوئی بغیر احرام کے کرتا ہے تو اس پر دم واجب ہو جاتا ہے. کیا دم کا کیا سرا والے ذرا مشکل دم کا بیڑی سمجھیں. ہاں دم لازم ہو جاتا ہے، پھر نکال بیڑی پیدا نہیں. دم مطلب کیا ہے؟ ایک دمبا یعنی ایک بکرا قربانی کر دینا، سمجھے؟ تو دم کا تو یہ یاد رکھو.
باقی کا دم پھرا کہاں کر لو گے وہ بات الگ ہے، تو وہاں کا دم وہ ہوتا ہے. تو الغرض جب ہوٹل میں جاتے ہیں، ہوٹل میں اطمینان سے آپ کو رکاتے ہیں، فریش ہوتے ہیں، فریش ہونے کے بعد تھوڑا آرام کر لینے کے بعد، کیونکہ سفر رہتا لمبا ہمارا ہے، کہ جاتے چلو فوراً دوڑاتے نہیں، وہاں جا کر تھوڑا ہوٹل کی تمہارے روم میں سیٹل ہو جانے کے بعد سب کو لے کر عمرہ کی ادائیگی کے لیے جاتے ہیں. عمرہ کی ادائیگی سمجھو یہ حرم ہے، سمجھو یہ صحن ہے، سمجھو یہ کعبۃ اللہ، یہ حرم ہے، ٹیبل کو پورا اس کا صحن سمجھو، جسے مطاف کہتے ہیں، جسے کیا کہتے ہیں، جس کے اطراف ہم گھومتے ہیں زمین کو کیا کہتے ہیں، مطاف. اب یہاں سے میں باہر نکل گئے تو ابراہیم خلیل اللہ روڈ میں تھے. گیس والے آسان ہوتا، نیس والے ذرا امیجن کرو، ابراہیم خلیل اللہ روڈ پہ ہماری ہوٹل ہے. تو ہوٹل سے حرم ہونا بس 300 میٹر کی دوری پر ہے. حرم سے ہوٹل سے حرم تک بس 300 میٹر کی دوری ہے. وہاں سے سب تلبیہ پڑھتے ہوئے حدود حرم میں بھی داخل ہو جاتے ہیں. اب یہاں سے آتے ہیں تو پھر مسجد الحرم کے دروازے سے داخل ہوتے ہیں. جیسے ہی داخل ہوتے ہیں، داخل ہونے سے پہلے رک کر نیت اعتکاف کرو. اے اللہ جتنی دیر میں تیرے اس مسجد حرم میں رہوں گا یا رہوں گی، اتنی دیر میں اعتکاف میں بھی رہوں. تمہارا عمرہ بھی ہوگا اور اعتکاف کا بھی ثواب تمہیں حاصل ہوگا. پھر سیدھا پاؤں اندر ڈال کر دعا پڑھتے ہوئے، مسجد میں داخل ہونے کی دعا پڑھتے ہوئے انشاءاللہ اندر چلے جائیے جھکی جھکی نظروں سے. کعبہ ایسا آتے آتے کیا ہوتا، ڈاؤن ہوتا ہے ایسا، تمہیں جھانک لے جانا نہیں، کیونکہ پہلی نظر بہت اہم رہتی. پہلی نظر بہت اہم رہتی. جب قریب تمہیں چل جاتی تو جب ہمیں داخل ہوتی تو ہمیں یہ طرف آتی حجر اسود، یہ سیٹ ہوتا. اب یہاں جو دیکھ رہے ہیں تمہیں یہ حجر اسود، ہمیں آنے سے یہ سیٹ سے آنے بعد حرم میں داخل ہو کو وہاں کھڑ جاتی ہے. وہاں کھڑ کر اب اللہ تعالیٰ سے یہاں سے آتے ہیں مسجد حرم میں، یہاں کھڑ جاتے ہیں. کھڑ کر اب کعبے پر پہلی نظر میں تو کتنی بار گیا ہوں لیکن میری آس ملتی نہیں. اللہ کا وہ مقدس گھر، آنکھیں بارہا دیکھنے کو ترستی ہے. اس جگہ کھڑو اور اس خدا سے دعا مانگو، اے اللہ جس کعبے کو ہم اپنا قبلہ بنا کر آج تک نمازیں پڑھا کرتے تھے، چاہے فرض ہو یا سنت ہو یا نفل ہو، جو بھی نماز ہم پڑھتے تھے منہ میرا کعبے کی طرف کہا کرتے تھے، ہمیں کعبہ نظر نہیں آ رہا تھا. اے اللہ جیتی جاگتی آنکھوں سے تیرے مقدس گھر کی زیارت ہم کر رہے ہیں. مولا ہماری پچھلی کی گئی عبادتوں کو قبول فرما اور آئندہ کرنے والی عبادتوں کو قبول فرما. بندے کو گڑ گڑانا ہے، رونا ہے. وہاں پر وہ مقام پر کھڑ کر کیا کرنا ہے، رونا ہے. جیسا چھوٹا بچہ ماں کو کھونے کے بعد کتنا بلک کر روتا، اتنی طرح رو، خوب رو، خوب دعائیں مانگو. اے اللہ یہ مقدس گھر ہے، یہ گھر کے بغیر کہیں کی روئے زمین پر کہیں طواف نہیں ہوتا ہے. تیرے مقدس گھر میں تو نے صرف اور صرف تیرے فضل سے ہمیں لایا ہے. ہم اس کے آنے کے قابل بھی نہ تھے اور قابل بھی نہیں ہے، اور لیکن تیرا کرم ہمیں یہاں آنے کر آیا ہے. اے اللہ ہماری حاضری کو قبول فرما. جتنی دعائیں ہوتی ہیں وہ دعائیں کرو. اطمینان سے وہاں پر وقت دیتے ہیں ہم دعاؤں کا. پھر وہاں سے پھر سیدھے چلتے ہیں. تو اب احرام جو بن لیے رہتے ہیں، ہمارے حاجی صاحب ٹریل دکھا دیتے ہیں احرام، چونکہ نئے بھوجے نہیں آنے والے ہیں. طریقہ احرام باندھنے کا سمپل دکھا دیتے ہیں. کپڑوں کو نکالو، پھر ڈریس پہ کو نہیں پہننا، خالی ڈریس کو دکھا رہی ہے. یہ ایک چادر ایسی ہوتی ہے، یہ جینٹس کے لیے. لیڈیز کے لیے ان کا نارمل ڈریس ہی احرام ہوتا ہے. کئی طریقے ہوتے ہیں احرام باندھنے کے. یا ایسا کر لو، دو کونے ملا لو، سامنے کے دو کونے ملا لو. پاؤں ذرا چوڑے کر لینا، پاؤں ذرا چوڑے کر لو، چوڑے کرنا، یہ کرنا تاکہ وہ ٹائٹنس معلوم ہوتا. ایک ایسا 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 لینا، پھر ایسا لینا. لے کو فولڈنگ کر لینا. ایسا تو فولڈ کرو، ایسا تو فولڈ کرو. بیلٹ ڈال لو.
तुम ने कितना टेढ़ा होना होता पलटा ले सकती हो। ये है ना, अब आराम से जो है अलग पर भी बैठ सकती, कैसा भी बैठ सकती, ऐसा बन चूंकि बेल्ट डाल लेती है। ये तरीके में बेल्ट क्या डाल होता को है ना, ऊपर बेल्ट डाल को ऐसा पलटा दिया, लहरा पलटा निकलता नहीं। और इस तरह बनने में क्या होता, मतलब जो एहराम क्या भी शर्मिंदगी के आवाज नहीं बनते हैं तो कोई भी चीज नजर नहीं आती। छोटा है शायद, इस तरह बेल्ट भर लेते हैं। और बेल्ट भरना जरूरी है तो बेल्ट कंपलसरी नहीं है, अगर भरना चाहते हैं तो बेल्ट ऐसा बेल्ट के नीचे। बेल्ट में जेबा भी रहती है, जेबा में भी क्या भी रख सकते हैं, जरा होशियार से रखना, बहुत सारे ब्लेडा गिलेडा डालने वाले भी रहते हैं, वो जगह पर भी। बेल्ट के पर ऐसा आ गया तो क्या हुआ ऐसा पीछे से लिए ऐसा कर फोल्डिंग बेल्ट के नीचे। अब ये बात जब जाते हैं होटल से निकल कर तो नॉर्मल डाल लेना, ये ऐसा रहा, नॉर्मल रहती वो, नॉर्मल रहती है ऐसा। ऐसा रहती है। हाँ, ऐसा अंदर तक जाती है। कहाँ तक वो, यहाँ तक जो मैं बोला ना, जहाँ खड़कर में दुआएं होती ना, वहां तक। उसके बाद हमें खरीद ना लेकर यहाँ तक आती, बराबर इसके अपोजिट में लेकर आती। यहाँ ऊपर तुम्हें देखे तो एक ग्रीन लाइट होता, मतलब क्या है, वहां से तवाफ शुरू करना। वो तवाफ शुरू करने से पहले, तवाफ के 7 चक्करों की नियत करने से पहले एहराम को इस तरह पहनना, नीचे से सीधा 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 खंडा सीधा सीधा खांदा ऐसा खुला रखना, सीधा खांदा खुला रखकर तुम्हें क्या करना, मतलब क्या है, सीधे कांधे में कौन ही किरामन क्या लिखती हैं नेकियां, दावे खांधे में अल्लाह का। देखो जब ऐसा खड़ते हैं तो तुम्हारा कौन सा खांदा आता है काबे की तरफ, दावा। अल्लाह ताला तुम्हारे खताओं को छुपा रहा है, तुम्हारे जुर्मों को छुपा रहा है, जुर्मों के दफ्तर को छुपा रहा है, नेकियों को उजागर कर रहा है, नेकियों को अयान कर रहा है और यहाँ पर छुपा रहा है। और जब यहाँ से तवाफ शुरू करते हैं हमें, तो हमारा दिल इस तरफ होता, दिल काबे की तरफ होता। काबे से जो तजल्लियात निकलते रहते, नूर व फजीलत के, वो तजल्लियों से दिल धो दिया जाता, दिल की गंदगी, दिल के गुनाह सब ऐसे सब पाक साफ हो जाते हैं। एक तो चक्कर लगाते लगाते अब इस ये जो ढक दिए हैं, अल्लाह ताला उन गुनाहों को भी बख्श देगा और तवाफ के जरिए दिल में जो हमारे गुनाह पिन्हा थे उन गुनाहों को भी पाक कर देगा। जब 7 चक्कर तुम्हारे हो जाते हैं तो हदीस पाक में आता है, ये तवाफ करने वाला ऐसा पाक हो जाता है गुनाहों से, गोया माँ की पेट से भी पैदा हुआ है, गुनाहों से पाक है। अब जहाँ तवाफ करने से पहले नियत कर कर हजर अस्वद का इस्तेमाल, हजर अस्वद हो सकता रश में तुमना दिखता नहीं, दिखा नहीं कि उसकी तरफ में इशारा करना, 2 हाथों से खाली इस तरह इशारा करना, उसको कहते हैं इस्तिलाम। उसको क्या कहते हैं, बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर कहते हुए अपने हथेलियों को चूम लेना, इसको क्या कहते हैं, निकालना। एक चक्कर हुआ, फिर दूसरे चक्कर को लिया, इसे बोलते हैं ये कार्नर को, हजर अस्वद से आने वाला पहला कार्नर जो है, ये कार्नर रुकने यमानी होता है, यमन की तरफ निशानदेही करता, रुकने यमानी। जिस तरह हजर अस्वद को यहाँ पर खुला रखा गया है, यहाँ रुकने यमानी की तरफ भी खुला रहता, इस तरफ भी क्या रहता था ना, खुला रहता। और वहां पर तुम्हें देख सकते हैं, करीब से गए तो कई क्रैक्स नजर आते हैं। जब से काबा तामीर किया गया उस वक्त से उसकी बहुत सारी रिपेयरिंग होती गई, हाईली टेक्नोलॉजी के बावजूद भी है ना उसे फिलअप नहीं कर सके। सरकार मौलाए कायनात हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम की वालिदा जब तवाफ कर रही थी, अभी हमल से थी, तो जब इस जगह पहुंची तो शदीद दर्द पैदा होगा, यानी तवल्लुद का वक्त करीब हो गया, तो अचानक यहाँ से दरारें निकली, यहाँ से अचानक काबे का गोया दरवाजा था शक हो गया, दरवाजा नहीं था, दीवार शक हो गई और मौलाए कायनात की वालिदा अंदर चली गई। और मौलाए कायनात को जन्म उन्होंने कहाँ दिया, काबे के मौलूद काबा, इसीलिए कहते हैं मौलाए कायनात को, मौलूद यानी पैदा होने वाली साथ। तो यहाँ पर भी कहते हैं। अब इस रुकने यमानी और हजर अस्वद के दरमियान 24 घंटे 24 आवर्स 70,000 फरिश्ते रहते हैं, 70,000 फरिश्ते रहते हैं। और जो भी दुआ यहाँ दरमियान में तुम करोगे वो अल्लाह ताला कबूल फरमाएगा, अल्लाह ताला उसको कबूल फरमाएगा। तो यहाँ से आने के बाद यहाँ तक जाने के लिए
حدیث پاک سے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے صرف ایک ہی دعا ثابت ہے، وہ ہے ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین. یہ پڑھتے پڑھتے رہنا. کب تک؟ پھر یہاں تک آتی. جب حجر اسود کے مقابل آتے ہیں تو پھر دعا پڑھنا ختم کر دینا اور یہاں پر آ کر پھر استلام کرنا. پہلے کیا کرے تھے تمہیں؟ استلام. ایک بار ایک چکر ہوئی تو کتنا اسلام؟ 2. اسی طرح 7 چکر ہو گئے تو کتنے اسلام؟ 8 چکر 7 استلام 8 استلام 8. اب یہاں پر بہت ساری چیزیں منقول ہیں، کیا پڑھیں کیا نہ پڑھیں. کیا پڑھیں؟ کتابوں میں اب اگر دیکھیں گے تو پہلے چکر کی یہ دعا، دوسرے چکر کی یہ دعا، تیسرے چوتھے پانچویں چھٹے ساتویں چکر کی یہ دعا فلاں فلاں دعا ہوتی ہے. اگر کوئی کسی کو پڑھنا بھی نہیں آتا، خاموشی سے اگر وہ طواف گھومتا ہے تو کعبے کے طرف، تب بھی اس کا طواف قبول ہو جاتا ہے. اگر گونگا ہے، زبان نہیں آتی ہے، الفاظ ادا نہیں ہوتے ہیں، تو صرف زبان حلالیت بھی بس اس کا طواف قبول ہو جاتا. تو انشاءاللہ میں تمہیں شیئر کروں گا جو گروپ کے احباب جا رہے ہیں، جو عمرہ گروپ میں ہے، پہلے چکر میں کیا پڑھنا ہے. بے شک دعاؤں کی کتاب بھی میں دوں گا، تو میں تمہارے ساتھ چھوٹی کتاب رکھتا ہوں. چھوٹی کتاب پاکٹ میں رکھ لینے آسانی ہوتی. اس میں پہلے چکر کی دعا، نیت، سب کچھ اس میں ہے. اور اس سے ہٹ کر دوسری میں چیزوں بھی دوں گا انشاءاللہ. اس کو شاید میں لکھا ہوں، انشاءاللہ ایک بار دیکھ لیتا ہوں. لکھا ہوں، لکھ کر رکھا تھا. بہت سارے علماء کرام بہت ساری چیزیں مستفید فرماتے ہیں، اور مستند مشائخین کی بات کرتا ہوں، اللہ والوں کی. ان کا عمل یہ تھا کہ جب پہلا چکر شروع کرتے تو پہلے چکر میں کلمہ پڑھتے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. یہ پورے چکر میں وہ پڑھتے رہتے. کب تک؟ رکن یمانی کو آنے تک. قریب سے کر رہی تو جلدی ہوتا، ذرا پیچھے سے کر رہی تو ذرا کیا ہوتا، ٹائم ہوتا. نہیں تو فرسٹ فلور میں چلے گئے تو ابھی ٹائم لگا. فرسٹ فلور میں چلے گئے تو یہ ویل چیئر وغیرہ وہ ہے نا، نیچے الو نہیں کرتے. فرسٹ فلور میں جانا، فرسٹ فلور میں، سیکنڈ فلور میں، تو تھرڈ فلور میں. تھرڈ فلور میں بھی نہیں جاتے. پولو کار، وہ جو وینس آتی ہیں، وین کی طواف وہاں ہوتے رہتی. یا تو فرسٹ فلور نہیں گئے تو سیکنڈ فلور کے لیے تو آپ جانا. اگر اوپر چلے گئے تو تمہارا ایک طواف یعنی ایک چکر تقریباً 1 کلومیٹر کے قریب ہوتا. اوپر سے جیسا دور دور جاتے ہیں اتنا کیا ہوتا ہے، ڈسٹینس زیادہ ہوتا. پھر دکھنے میں آتا نہیں. الحمدللہ اگر تمہیں قریب سے کر لیے تو بالکل قریب سے اگر کر رہی ہیں تو تقریباً 10 منٹ کے اندر بھی نہیں، 1 کلو 1.25 کلومیٹر بھی نہیں ہوتا. لیکن آج کل ہجوم بہت کثرت سے ہے. شاید آپ واٹس ایپ وغیرہ انسٹاگرام دیکھتے رہیں گے. کل کی رات کا معاملہ تھا 11.3 ملین. لگاؤ اندازہ 11.3 ملین کھچا کچ منڈا مل کو ایسا ہے. تو اور دوسری کوشش جب رش ہوتا تو حجر اسود کو چومنے جاؤں گا. ڈھکلا مغلی اتنا اسٹیمپیڈ ہو جاتا، وہاں سے نکلنا مشکل ہو جاتا. کئی احباب دم توڑ ڈالتے ہوں. تو موقع دیکھ کر اگر کوئی نہیں رہے تو تب جا کر تمہیں نہیں یہ کر سکتے. اور دوران طواف کعبے کو نہیں چھونا. وجہ کیا ہے؟ حالت احرام میں خوشبو منع ہے، اور کعبے کی ہر غلاف کو، چادروں کو، دیواروں کو سب کیا کرتا رہتے ہیں، عطر لگا لے رہتے ہیں. تمہیں جا کر فرتے محبت میں چھیلے تو یہ نہیں ہوتا. تو کب کرو؟ تمہیں چھینے کا عمل کب کرو؟ نفل طواف کرو. نفل طواف کیا رہتا؟ نارمل ڈریس میں چل جانا، جیسے کیا بھی شرٹ پینٹ جھبا شریف جو بھی ہے، لیکن نارمل ڈریس میں نیچے چھوڑتے نہیں. نارمل ڈریس میں نیچے چھوڑتے نہیں. لیڈیز کو ایڈوانٹیج، ان کا ڈریس جو ہے احرام، ان وہ ڈریس میں نیچے ہمیشہ جا سکتے ہیں. لیکن جینٹس جانا رہا تو نیچے احرام ہی بن لگ جانا. اب احرام بن لگ جانا ہے تو ہمیں کیا کرنا؟ نفل طواف کو جانا رہا تو احرام ڈال لینا، لیکن عمرہ کی نیت نہیں، نفل عمرے کی نیت. نفل عمرے کی نیت. اب اس طرح کرنا ایک دھوکہ دینا ہے، کیونکہ سعودی گورنمنٹ قانون کیا بنائی، وہاں رش کی وجہ سے، ڈھکلا مکلی ہونے سے، اسٹیمپیڈ ہونے کے چانسز رہتے ہیں. اس وجہ سے کنڈیشن کو کیا کرے انہوں، صرف عمرہ کرنے والے جو احرام رہتے ہیں ان کو نیچے آ کر طواف کرنے کی اجازت دی تھی. لیکن اب کیا کرتے ہیں بہت سارے میں گئے ہی اتنی دور عمرہ کرنا بھی قریب سے. نفل عمرے میں تمہیں جا کر چھو سکتے ہیں، نفل عمرے میں چھو سکتے ہیں، اس کے بوسے لو سکتے ہیں تمہیں. الحمدللہ تو یہ نفل طواف اتنا جائز ہے.
لیکن شرط یہ ہے کہ وہاں حالت احرام میں جانا، لیکن احرام کی نیت نہیں رہتی. یہ دھوکہ ہے، سعودی گورنمنٹ کو دھوکہ ہے. اس میں علماء کا دو منشا ہے. ایک علماء کا طبقہ بولتا ہے یہ دھوکہ دے کر عبادت کرنا ہے، وہ اللہ کو ٹھگے سر کا ہوتا ہے، ایسا مت کرو. لیکن ایک علماء بولتے ہیں خدا کا قانون نہیں ہے، قانون الہی نہیں ہے، یہ گورنمنٹ بنا لی ہے اپنی طرف سے، گورنمنٹ بنا لی ہے اپنی طرف سے، تو لہذا اس طرح بھی کر سکتے ہیں. اب محبت کے زاویے الگ الگ ہوتے ہیں، کسی کی محبت کیسے کی ہو سکتی ہے. البتہ میں تو یہ چکر، شاید عمران گوانی لاسٹ ٹائم 7 چکر کا ایک طواف ہوتا ہے، میں تو توپ ڈال لے کر گیا تھا نیچے. توپ بھی الو نہیں، ویسا بڑا شیخ آیا تھی بھی ان کا ہے نہیں، الو نہیں کرتے، انہیں بھی ہے نا احرام میں چانا. وہ کیا ہی میری نصیبی نیچے جیلان بھی ساتھ تھے اس وقت، کہیں سے دیکھو میں نیچے چلا گیا. یہ ایک طواف کر کو میں ایک کچھ کھڑ کو دعا کرے اللہ تعالیٰ اب جاری ہے، ہمیں ایک پینڈنگ ہے، قرض ہے، یہ ایک چکر مارے وہاں بھی 6 پینڈنگ ہے، کب لاتا گی لے کر آ. تو اللہ تعالیٰ وہ خوش نصیب دن بھی لا رہا ہے. تو البتہ 6 کو میں ختم نہیں کر سکتا، 7 کرنا ہی ہے مجھے چکر. تو الغرض یہ حجر اسود کا کارنہ طواف یہیں سے شروع ہوتا اور یہیں پر ختم ہوتا. اور یہ کعبے اور یہ حجر اسود سے کعبے کے درمیان یہ جو جگہ دیکھنے میں ملتزم کہتے ہیں، اس کو کیا کہتے ہیں؟ ملتزم. اگر حجر اسود اور کعبے کے درمیان کوئی کعبے سے چپک کر یہ پورشن میں اگر دعائیں کرتا ہے تو 100% دعا قبول ہوتی ہے، 100% قبول ہوتی ہے. لیکن جا کر ہم کھڑنا بڑا مشکل ہے. نوجوانہ طاقت والے یہ حبشہ رہتی، حبشہ ایک کونا ہمارا ڈالے تمہارا ایک چکر ہو جاتا ہے، تو اس میں احتیاط کرنا اور ڈگلا مغلی رہتی. فری ٹائم رہا تو ایسا کرو. تو یہ کا ملتزم سے چپک کر رو کر گڑ گڑا کر رب سے دعائیں کرنا بہت مستجیب الدعوات کا مقام ہے. اب جب یہاں سے نکلتے ہیں تو اس جگہ مقام ابراہیم ہے. کیا ہے؟ آپ کو فوٹوز میں دیکھے نہیں گے، ایک سنہری جالیاں رہتی، اندر حضرت ابراہیم نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے خط مبارک کے نشان ہے. یہ کب پڑے تھے؟ یہ بھی جنتی پتھر ہے، ہائیڈرولک آٹومیٹک خودرا کا ہائیڈرولک سسٹم تھا. وہ پتھر میں جیسے ہی تعمیر کرتے تو پتھر آٹومیٹک اوپر جاتا تھا، پھر شام ہوتا لیکن وہاں پتھر آٹومیٹک نیچے آ جاتا تھا. نارمل پتھر کا پتھر تھا. جب پورے کعبے کی تعمیر ہو گئی تو یہ جگہ تعمیر ختم ہونے کے بعد اسی پتھر پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہو کر دعا مانگے، اے اللہ تو نے مجھے مزدوری پر لگایا تھا، میں نے تیرے گھر کو ہے نا بنا دیا ہے، میری مزدوری میں اب میں تجھ سے مزدوری طلب کرتا ہوں. اے ابراہیم مانگ تو کیا مانگتا ہے، میں اتنا ہی مانگتا ہوں آنے والی نسل سے نبی آخر الزماں کو میری نسل سے، چونکہ نبی کی ولادت کا تذکرہ اس وقت کیا گیا، وہ جیسی ہی دعا گئے پتھر موم جیسا تھا اور ختم مبارک کو لے لیا. چونکہ نبی کی تولد کی دعا ہوئی تھی تو وہ پتھر بھی مقدس بن گیا. اور وَاتَّخِذُوا مِن مقام ابراہیم مصلی، لاکھ چاہے ہٹا سکتے تھے نشانیوں کو، لیکن مقام ابراہیم کو حتیم سے نہیں ہٹا سکتے تھے، مطاف سے ہٹا نہیں سکتے تھے. تو مقام ابراہیم پر اب جب تمہارا طواف ہو گیا ہے تو 2 رکعت نماز نفل پڑھنا ہے جو واجب ہے. نماز واجب نہیں ہے لیکن 2 رکعت نفل نماز یہ تم پر واجب ہو جاتی ہے. تو نیت جو کرتے ہیں اس وقت، اے اللہ نیت کرتا ہوں میں شکرانے کی نماز کی طواف کے بعد جو ہم پر واجب ہے. تو وہ کر کے نیت، اب یہ حرم میں کہیں بھی پڑھ لو نماز ہو جاتی. وجہ یہ تھی یہ مقام ابراہیم اطراف گھومے ہیں سے بنتے ہوئے، یہاں تھا لاسٹ میں راجے ایک جگہ رکھ ڈالے. اب نہیں معلوم ہے سارے جہالت والے کیا کہتے ہیں بھانس ڈھکلا مگلی کر بھانس پڑھتے رہتے ہیں. تو ایسا کرنے کی ضرورت نہیں، کہیں بھی 2 رکعت نماز پڑھ لیں. نماز پڑھ لیے بعد یہاں مقام ابراہیم کے ذرا پیچھے چلے گئے تو زمزم کے پورے نلہ ہیں، زمزم کے نلہ ہیں. ٹھنڈا بھی ملتا گرم بھی ملتا. ٹھنڈا مت پیو احتیاط سے، ٹھنڈا پی لے پھر گلے پست کھانسی شروع ہو جاتی. تو میں احتیاط کے مطابق کیا کرو، ہاتھ میں ٹھنڈا پینے کی عادت تم نہ رہی تو پی سکتی، نہیں کہ کیا کرتا ہوں نارمل زمزم ملتا خوب پیو. اور منافق اور مومن کی پہچان سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مومن وہ ہے جو شکم سیر ہو کے زمزم کو پیتا ہے، یتا پیتا کہ پیٹ میں پھٹنا وہاں تک آ.
और मुनाफिक की पहचान ये है कि मैं गिलास आधा को पीला से क्या रख जाता हूँ मुनाफिक। तो वहां जाकर अपने आप को मुनाफिक साबित मत करो। क्या साबित करना? मोमिन साबित करना। तहारत आने का आदेश आ रहा तो वॉशरूम सिंक में हो जा सकती, क्या बड़ी बात है। अब यहाँ जमजम पी ले बाद, यहाँ से चूल्हा रास्ता है ऐसा, यहाँ से रास्ता आ गए तो एक बुलंद मुकाम यहाँ पर आता है, पहाड़ी को वहां पर ग्लासेस में कवर कर डाली। अब इसको क्या कहते हैं? मीना की पहाड़ी। इसके सही करना शुरू करना, सही करना। कहां से? सफा की पहाड़ी जो होती है, खड़ कर काबे की तरफ रुख कर कर सही की नियत करना है। सही की नियत करके दुआ करके आसानी करने के लिए उसमें वहां से शुरू करना, सफा से मरवा। ये एंड से वो एंड ऑलमोस्ट 1/2 किलोमीटर होगा या थोड़ा जरा ज्यादा भी हो सकता। सफा से मरवा चले गए तो 1 चक्कर होगा, मरवा से फिर सफा को आए तो 2। इसी तरह 7 चक्कर सफा से शुरू होते हैं और मरवा पर खत्म होते हैं। फिर मरवा पर खत्म होने के बाद खूब दुआएं करो, खूब दुआएं करो। हर एक के हक में दुआ करो, जो जो इल्तिजा करे हैं, जो नहीं करे हैं, हर एक के हक में, अपनों के हक में, दुश्मन के हक में, सबके हक में दुआ करो। कबूल करने वाला अल्लाह ताला है। और लेडीज बहुत केयरफुल रहना, ये बड़ी मुकद्दस जगह। बहुत सारे लेडीज को मैं वहां देखता हूँ, वहां खड़े खड़े क्या करते, चोटी के बाला काटते। जैसे तिरुपति में दर्शन होते वहां काटे से छिल्ला देना, नहीं, वहां नहीं काटना, वहां नहीं काटना। तुम्हें तुम्हारी रूम को आको कोई लेडीज दूसरे लेडीज के ही बाल कट करना। एक लेडीज दूसरे लेडीज की, मर्द नहीं कट करना, मर्द नहीं कट करना, लेडीज ही लेडीज की। तो चोटी पूरी लंबा ले, आखिरी एक उंगल, आखिरी एक उंगल के होता काट लेना। ये क्या कहते हैं? लेडीज का हलक। अब मर्द अहबाब क्या करना? पूरे सिर को छीन लेना, मुंडू पूरा कर लेना, मुंडू पूरा कर लेना। इसको क्या कहते हैं? हलक कहते हैं। वजह इसकी ये है कि इंसान क्या होता है, अब बाला अच्छे है वाले मांग गिंग निकाल को गली में निकलते, अरे क्या है ना रे इसके बाला, साईं बाबा है ना रे, नहीं कहता। अब बाला उसके निकाल डाल गुंडू कर को गली में से जाओगे ना, जाता क्या? नहीं, शर्म हो जाती थी, शर्म आती रहती, क्या कर लेता, छपता छपता जाता रहता। तो इसी तरह जब तुम्हें तवाफ खत्म कर डाले, सफा मरवा की सही खत्म कर डाले, तो दिल में ये गुमान भी नहीं होना कि मैं पाक बन गया हूं, मैं बहुत मुकद्दस बन गया हूं, मैं भाजी बन गया हूं। ये तकब्बुर ख्याल में भी नहीं आना। तो उस तकब्बुर को मिटाने के लिए तुम्हें हल्क करने के लिए, अब जब हल्क हो जाता है तो रहा सारा तकब्बुर हमारा क्या जाता है? टूट जाता है। तो एक इबादत अजीम बन जाती है। उसके बाद तुम्हें अपने रूमों पर जाओ, यहाँ से सफा मरवा की सही के बाद हजाम की शॉप पर जाओ, वहां पर सर हलक कर लो, मर्द अहबाब, लेडीज अहबाब रूम में जाकर अपने चोटी के बाल कट कर ले। और चोटी नहीं है, छोंडा है, गिरदा है, इंदिरा गांधी था ना वैसा गिरदा है, तो गिरदे की भी मकदार क्या रहती है, वहां से एक उंगल ये काट लेना। तो ये हलक हो गया उनका। उसके बाद वसूल कर सकते हैं, वसूल कर सकते हैं। अब उम्रा की पाबंदियों से अब बाहर आ गए, एहराम के जो पाबंदियां आप पर थी इतने सब सारी पाबंदियों से तुम बाहर आ गए। जैसे ही मैं पहले दिन पहुंचती, पहले दिन हमारा एक उम्रा हो जाता, समझो दोपहर में पहुंचते, 1 घंटा 2 घंटा तुम रेस्ट दिलाती, फ्रेश हो जाओ, जरा फ्री हो जाओ, जर्नी करे रहती सो। उसके बाद तुम्हें उम्रा कर डालो। उम्रा कर लिए बाद दूसरे दिन या तीसरे दिन हमें क्या करती है, इंशाल्लाह अपना लोकल जियारतों को लेकर जाती है। मिना, मुजदलिफा, अरफात, ये सारे मकामात, नहर जुबैदा, ये सारी चीजों को दिखाते रहते हैं। दिखाकर एक जगह पहुंची, मस्जिद जोराना, जिसको कहते हैं मस्जिद जोराना। वहां की जुबान में उसे बड़ा उम्रा बोलते हैं। बड़ा उम्रा का तो जो उम्रा मस्जिद जोराना से किया जाता उसे मस्जिद बड़ा उम्रा कहते हैं। इसकी वजह ये है, औलियाए कराम, बड़े बड़े मशाइखीन अपने ख्वाबों में देखें सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोजाना 70 मरतबा उस मस्जिद को हाजिर होते हैं। तो इसीलिए उसकी बड़ी अजमत है मस्जिद जोराना। इसीलिए मैं मुफ्ती साहब को पहले बोला था, उम्रा कराते वक्त ये वहां से रख डालो ताकि वो उम्रा भी हो जाते, मुकद्दस फैज हासिल हो जाते। तो ये मस्जिद जोराना से एक हो जाता। उसके बाद पैदल जियारतें होती तुम्हारे, पैदल का क्या, चलने को जाना, चलने को जाना। हरम के अतराफ क्या क्या चीजें थी, क्या क्या चीजें हैं, और यहाँ पर फला फला क्या क्या चीज थी,
یہ ساری چیز جب تمہاری ہوٹل سے نکلتے ہیں تو پہلے جبل عمر کی طرف جاتے ہیں جہاں پر ایک کبری برج بنی ہے. جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے خاندان والوں کے گھر وہیں پر تھے اور وہیں پر جو پہاڑ تھا اس کے پتھر اور اس کے اپوزٹ میں شاہراہ ہجرہ پر ایک پہاڑ تھا. یہ دو پہاڑوں کے پتھر سے ہی کعبے کی تعمیر ہوئی. دو پہاڑوں کے پتھر سے کعبے کی تعمیر ہوئی. تو جب اب تو ہاں ہوٹلز بن گئے, لاوش ہوٹل وہاں تھا, بس اس کی ایک زیارت کر لینا. پھر وہاں سے تم سیدھا آگے نکلتی تو مسجد حرم کو بہت ایکسپینشن کر ڈالی, لیکن ایک جگہ کیا ہے ویکنٹ ہے جسے اطراف جالیاں بن گئی. تو وہاں پر کیا تھا, وہاں لاکھ کوشش کرے بننے کی, جیسے ہی JCB اگر ڈگنگ کرتا تازہ خون شروع ہو جاتا. آج بھی تازہ خون شروع ہو جاتا. تو وہاں پر حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مزار ہے, جو اسلام میں شہید ہونے والی پہلی خاتون یعنی پہلی عورت ہے حضرت سمیہ. وہاں جا کو مفتی صاحب بولتے ہیں کون تو نام بولے تو ہے نا میں ان کو انعام دیتا ہوں, کہتے ہیں خالی بولتے ہیں دیتے نہیں. ہمارے مفتی صاحب کو وہاں بولو ڈسکاؤنٹ دیتا ہوں, کہتے ہیں یہ دیتا ہوں, کہتے ہیں وہ آفر آتے نہیں بتا شو. خیر وہاں پر جہاں اس دور جہالت میں بیٹی پیدا ہوتی تو بیٹی کو باپ لے جا کر زندہ دفناتا تھا. تو آج بھی وہ جگہ خالی ہے. تو اس جگہ عبرت کے لیے لے جاتا ہے, عبرت کے واسطے میں لے کر جاتا ہے. اور عورت کو ایک کمتر سمجھا جاتا تھا, پاؤں کی جوتی سمجھا جاتا تھا. لیکن رحمت للعالمین جب رحمت جہاں میں بکھر کر آ گئے تو ان ایسے بے سہارا عورتوں کو اتنا بلند مقام عطا فرمایا کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت بنا دیا گیا. بیوی کو اپنی شوہر کا قرار بنا دیا گیا, بیٹی کو اس کے دولت کا انبار بنا دیا گیا. تو لہٰذا بیٹی کو, ماں کو, عورت کو عظمت دینے والی ذات اگر کائنات میں کوئی ہے تو سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. اگر جب وہاں سے نکلتے ہیں تو دیگر مسجد حرم کے جتنے باب آتے ہیں وہ بابوں کے نام لے کر وہاں کی فضیلتیں بیان کرتے ہوئے آگے چلتے ہیں. اور ایک جگہ واش رومز بنائے ہیں. یہ واش روم دارالندوا تھا, ابو جہل کی آفس تھی. ابو جہل اپنے چیلوں کو لے کر نبی کے قتل کرنے کی ساری سازشیں وہاں رستا تھا. آج وہاں کیا ہے واش روم سی. جہاں بیویاں کے گھر تھے وہاں پر کچھ فاؤنٹین سٹیپ بنا ڈالے ہیں اس کی حرمت کے لیے. اب چلتے سیدھے طرف آ گئے تو اس کے ایک طرف ہمیں آ گئے تو ایک بلند آرچ دکھتی بلڈنگ, اور دنیا کا سب سے بلند ترین مسلح ہوتا. وہاں سے کعبہ بہترین نظر آتا. آج دو ہوٹلوں کے درمیان اسے ایک آرچ کے سر کا بنا ڈالی مسجد ہے بلند ترین. یہ گینیس بک آف ورلڈ ریکارڈ میں بھی ریکارڈ ہو گئے. بلند ترین مسلح کوئی ہے تو وہاں پر, تو وہاں سے بلند ترین مسلح سے ہم آگے چلتے ہوئے سیدھے طرف آتے ہیں تو ایک جالیوں والی لکڑی کے کھڑکیوں والی پوری ایک بڑی بلڈنگ دکھتی ہے. اس کو مسجد سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں. اس مسجد میں نماز پڑھنا گویا حرم میں ہی نماز پڑھنا. وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا تھا, پورا گھرانہ تھا. اس سے پھر آگے بڑھے تو مکہ ٹاور کے ہوٹل دکھتے ہیں, جو کلاک ٹاور دکھتا رہتا نا, وہ کلاک ٹاور کے نیچے کیا ہیں 8 ہوٹل سے پورے. وہ پورے 8 ہوٹل حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جائیداد تھی. تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سارا قبیلہ وہیں پر آباد تھا جہاں آج مکہ ٹاور سے جو کلاک ٹاور جو دیکھا جاتا. بادشاہ نے وقت اسے کیا کر ڈالے, وہاں ہوٹلس لیوش 5 اسٹار 7 اسٹار ہوٹلس بنا ڈال کیا کر ڈالے. اس سے آنے والی جو بھی آمدنی ہے وہ آمدنی حضرت عثمان غنی کی ہے. اس سے آمدنی سے پورے حرم کے ورکرز کی سیلری نکلتی. پورے جتنے مسجد حرم کے ورکرز ہیں, کام و کاج کرنے والے, امامین, مؤذن, سبھی, ان سب کا درما اور وہیں سے نکلتا. پھر وہاں سے ہم آگے چلتے ہیں. آگے چلتے پھر اس پہاڑ کی طرف آتے ہیں جس پہاڑ پر آج بادشاہ کا محل بنا دیا گیا ہے, جہاں پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑ کر دین حق کی پہلی دعوت دیے تھے. جب منکرین اسلام نے انکار کر دیا تو اس وقت سے کوئی معجزہ جب طلب کیا تو سرکار اور اونچائی پر جا کر چاند کے 2 ٹکڑے کیے تھے. وہ اسی پہاڑ پر ہے. آج جو بلڈنگ دکھتی ہے انشاءاللہ وہ بھی دکھا دیا. اور اس سے پھر آگے چلے گئے تو دنیا کی سرزمین دنیا میں کوئی گھر اتنا خوبصورت اور مقدس نہیں ہے جتنا جو خوبصورت گھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہے. آج بھی اس کو باقی رکھا گیا ہے. سرکار کی ولادت وہیں پر ہوئی.
पहले हम जाया करते थे, जब मैं पहले हज के लिए गया था तो अंदर हमें जाते थे, लाइब्रेरी बने थे, टेबल के नीचे बैठती थी, बैठ कर नमाज पढ़ती सजदे करते थे। ये सब हरकत देख ले क्या कर डाले इंडिया पाकिस्तान वाले के, उसे लाइब्रेरी को सील कर डाले। अब तो खोलते नहीं, अब उसके करीब भी जाने देते नहीं, बैरिकेड्स डाल डाले, यानी जरा दूर से चले उसकी जियारत कर ले सकती। फिर वहां से आगे चले तो और दीगर जियारतें होती हैं। ये सब इमेजिनेशन पर हो रहा है, लेकिन प्रैक्टिकली वहां जाकर इस वाले सबके लिए सब क्या होता है, रिवाइज हो रहा है। जाने वालों के लिए सारे मालूमात ये सारे चलते चलते हुए करते हैं। इसको क्या कहते हैं, पैदल जियारत। ये एक दिन पैदल जियारत करके फिर होटल पर आते हैं, रेस्ट करते हैं। जाने वाले फिर हरम में भी जा सकते हैं, नफिल उमरा भी कर सकते हैं, या मस्जिद आयशा को जाना है तो वहां से जाकर एहराम बांधकर वहां से भी इसमें उमरा कर सकते हैं। तीसरे दिन तुम ना मक्के की ज़ियारत तो हो गए, तो से लोकल भी हो गए, ये भी हो गए। तीसरे दिन वहां से उस जगह पर जाते हैं जो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने जमाने में दीन की तबलीग के लिए, इशाअत इस्लाम के लिए पहुंचे थे, जिसको कहते हैं ताइफ। ये हुदूद हरम से बाहर है। ताइफ में हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की बारगाह है, जो सबसे पहले मुफस्सिर कुरान की तफसीर करने वाले सबसे पहले शख्सियत, चचाजाद भाई हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। उनका रोजा तो दिखता नहीं, खबर मुबारक इतनी बड़ी दीवार है, उठाना नहीं होता, जो 5 करके फातिहा पानी करती, और उसके आगे खुला मैदान है। वहां पर भी ये वो मैदान है जहां पर सरकार को बहुत तकलीफें थी, राह में कांटे बिछाए, खून का पत्थर बरसाए गए, आज भी वो मैदान वहीं पर रखा गया है। और हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की मस्जिद में है, तो वहां पर मस्जिद पर भी जाते हैं। फिर वहां से निकलकर फिर बस आगे आती है, हमारी बस आगे आकर उस मकाम पर आती जहां पर पत्थर से लहू लहान होकर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बागीचे में आ गए थे अंगूर के। मस्जिद हद्दाद है, हजरत हद्दाद रहमतुल्लाह तआला अलैह। जब वहां जाती तो उसका खुलासा मैं डिटेल देता हूँ वक्त मद्देनजर रखते हुए। हजरत हद्दाद कौन थे, किस तरह से वो नाम मंसूब हुआ। आज भी वहां पर दीवारें ऐसी हैं जो सरकार के जमाने में थी 1400-1500 साल पहले, आज भी वो दीवारें वैसी ही। ऐसा जाना उठना बैठना वहां पर लगता है गोया सरकार के साथ हम आ जा रहे हैं। तो मस्जिद अंदर छोटी सी, वहां पे नमाज पढ़ लेते हैं, फिर वहां से निकलते हैं और मस्जिद रसूलुल्लाह की तरफ आते हैं। ताइफ में ये पहाड़ों के जो बोल्डर से बड़े बड़े, उसके नीचे एक मस्जिद है, एक मकाम है, उसको मस्जिद रसूलुल्लाह कहते हैं। तो उसको मस्जिद कू भी कहा जाता है। कू अरबी में कहते हैं कोनी कू। और वहां पर सरकार आकर जख्मी हालत में बैठे थे, तो कुफ्फार मुशरिकीन ने वहां पर क्या करे, बड़ा सा पत्थर सरकार के ऊपर डालने को कोशिश करे और सोचे कि आज ही इस्लाम खत्म, बानी इस्लाम खत्म। लेकिन सरकार एक नजर ऊपर देखे और कहे, ए पत्थर, अगर तू खुदा की जानिब से आ रहा है तो आ जा, अगर तू गैर खुदा की जानिब से आ रहा है तो रुक जा। तो वो बड़ा सा पत्थर खाली कोने पर ऐसा रुक गया। 98% हवा में है, खाली 2% खाली कोना टिका है। उसकी वजह से उसको क्या कहते हैं, मस्जिद। तो फिर मस्जिद रसूलुल्लाह से आगे मस्जिद अली है। मस्जिद अली पर एक मीनार है, दुनिया में सबसे पहली वो मस्जिद है जहां पर मीनार बना गया। वहीं से मीनार का सिस्टम शुरू हुआ मस्जिदों पर तामीर करने का। ये सारी जियारतें करते हुए ताइफ से फिर हम मीकात पर आएंगे। एहराम बांधना, एहराम बांधते हैं, एहराम बांधकर फिर वहां से एक उम्रा होता है। कितने उम्रे हो गए अब तुम्हारे? पहला जाते ही हो गया, दूसरा मस्जिद जोराना से होगा, अभी ताइफ से वापसी का तीसरा। 3 उम्रे तो मुकम्मल जो टूर से हम जा रहे हैं कराए जाते हैं। उसके बावजूद ये इनफिरादी इख्तियार है, तुम्हें कितना करना चाहते हैं, क्या नफिल करना चाहती हैं, नए एहराम की हालत में करना चाहती हैं, वो तुम्हारा इख्तियार था। तो लिहाजा इस तरह करके हम मक्के की पूरी मुकम्मल जियारतें, इबादतें खत्म करेंगे। तो आज दुनिया की हर चीज दुनिया के हर कोने में मिलती है। शॉपिंग का तसव्वुर रखकर मत जाओ, क्या नहीं मिलता, सब कुछ मिलता है, हर जगह मिलता है। हाँ, फिर भी नबी की सुन्नत है, नबी भी जब तिजारत के लिए जाते थे तो बच्चों के लिए कुछ ना कुछ लेकर आते थे, मैं अपने रिश्तेदारों के लिए कुछ ना कुछ लेकर आते थे। ये भी एक सुन्नत है, उस सुन्नत को अपनाते हुए लाते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ज्यादा वक्त हमें शॉपिंग में गुजारना। शॉपिंग करो, जितनी जरूरी है उतनी करो, ये नहीं बोल रहे नको करो,
کرو جتنی ضروری ہے. جہاں ہوٹل ہے تمہاری اطراف 500 شاپنگ مال سب میں وہاں کر سکتی انشاءاللہ. تو لہٰذا ان سارے مقدس زیارتوں کا ہوتے ہوئے جب مکے سے پھر مدینے کی طرف ہمیں نکلتے تو مدینے کا پرانا راستہ ہم آتے ہیں جہاں سے سرکار ہجرت کر کے آئے تھے. تو بدر کے بعد اب مکے میں تم غار سور دیکھتے ہیں, غار ہرا دکھاتے ہیں, یہ سب ساری چیزوں کو دکھایا جاتا ہے زیارتیں. تو بدر کی زیارتیں بھی ہوتی ہیں, بدر کے درمیان کی زیارتیں ہوتی ہیں. مدینہ منورہ پہنچتی, مدینہ منورہ ہوٹل پہنچ کر تھوڑا فریش ہو کر سب سے پہلے یہ کہا گیا کہ مدینے میں پہلے پہنچ کر مجھ پر سلام پیش کیا جائے. تو یہ دیری نہیں کرنا, تھوڑا فریش ہو جا کر کیا کرنا, پہلے سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے. اچھا سا لباس, پاک صاف ستھرا لباس پہن کر مرد احباب باب السلام سے داخل ہونا. عورتوں کو باب السلام سے جانے کی اجازت نہیں ہے. وہ گنبد خضرا کے آگے کھڑ کر انہوں سلام پیش کر سکتے ہیں, وہیں پر ایک مقام ہے. اور مرد احباب اندر جائیں گے تو ویل چیئر کو بھی اگر کوئی نہیں چل سکتا ہے تو ویل چیئر بھی ڈھکل کر اندر جا سکتے ہیں باب السلام پر. باب السلام پر داخل ہونے سے پہلے وہاں پر سنت الاعتکاف کی نیت بھی کرو. اور جانے سے پہلے 2 چیزوں کو پڑھنا ہے. مشائخین بہت بڑی فضیلت بتاتے ہیں. میں نے جس آیت کو آج موضوع بنایا وہ اس باب السلام کی چوکھٹ کے پہلے کھڑے ہو کر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہوئے وَإِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفِرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا. یہ یاد کر لیے تو اچھی بات ہے, ورنہ میں بھی رہتا ہوں تمہارے ساتھ, میں پڑھا ہوں انشاءاللہ. اس کے بعد لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. تو یہ پڑھتے ہوئے سیدھا پاؤں اندر رکھ کر اب ایک بڑا خطا ایسا ہاں سے, حالانکہ مرحلہ کیا ہے, اب یہاں سے ایس ٹی ڈی جاوید کی کہتی ہے اس سے کا آدھا راستہ سمجھا سرکار کے مواجہ شریف پر پہنچنے کے لیے. لیکن آشف شاہ خان کے لیے وہ راستہ اتنا مشکل ہوتا ہے, قدم اٹھا کر رکھنا مشکل ہوتا ہے, چونکہ ایک گنہگار بن کر ہم نبی کی محفل میں جا رہے ہیں. کتنے خوش نصیب ہے وہ صحابہ تھے جنہیں سرکار کا قرب ملا کرتا تھا. نبی آج بھی حیات ہے, نبی آج بھی قبر میں حیات ہے. نبی کو حیات سمجھ کر ہم جا رہے ہیں وہاں پر, کوئی خبر سمجھ کر نہیں جا رہے ہیں. بے شک نبی کی مزار مبارک اندر ہے, لیکن حیات النبی ہے مسئلہ. تو حیات النبی ہمارا عقیدہ ہے, تو اس عقیدے کے مطابق ہم جاتے ہیں. تو دبے دبے قدموں میں جتنا جاتے ہیں, جتنے درود شریف تمہیں یاد ہوتے ہیں پڑھتے جاؤ, جب تک کہ سرکار کا وہ سنہری جالی نہ آ جائے. درودوں کو پڑھتے ہوئے, روتے ہوئے, گناہوں کا تصور کرتے ہوئے, گناہوں کی معافی طلب کرنے کے لیے دربار رسالت میں جب جا رہے ہیں تو سلام پیش کرو, چیخ کر سوال کرتے ہیں. وہاں کہتے ہیں وہاں پر اپنی سانسوں کی آوازوں کو بھی روکنا, وہاں پر سانسوں کی آوازوں کو قرآن کہہ رہا ہے, اللہ فرما رہا ہے اپنی آواز کو نبی کی آواز پر بلند مت کرو, کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے نام اعمال سے تمہاری نیکیاں چھین لی جائے اور تمہیں اس کی خبر بھی نہ ہو. تو بہت بہت ادب کا مقام ہوتا ہے. لیکن لیڈیز کو جو اندر چھوڑتے ریاض الجنہ میں وہ آواز نہ ایک ہی وہاں سننا, ایک ہی ہمارے شیواجی نگر مارکیٹ میں سننا ہے, وہ تھے لیڈیز کی آواز رہتی جہاں پہ ڈھکنا ہو گیا. لیکن مرد احباب ریاض الجنہ میں جاتے نا ایک آواز نہیں, سوئی بھی اگر گرتی ہے تو سوئی کی آواز آتی ہے. تو اتنی خاموشی, اتنی با ادب حاضری مردوں کو نصیب ہوتی ہے. کاش اللہ بھی کرے کہ آنے والی ہر مرد ہر عورتوں کو بھی اللہ تعالیٰ وہ ادب نصیب فرمائے, بڑی خاموشی سے میں وہ ریاض الجنہ کی حاضری انہیں بھی نصیب فرمائے. کون کر رہی ہٹو ماں بعض جگہ دے اتنا آواز نہیں نکالی, جہاں جگہ ملتی بس اس جگہ نمازیں پڑھتے رہو, دعا کرتے رہو, نمازیں پڑھتے رہو, دعا کرتے رہو. یہ ریاض الجنہ کا. تو ہمیں باب السلام میں صرف مرد احباب کو حاضری ہوتی ہے, باب السلام سے حاضر ہوتے ہیں. تو پھر جو دروازہ نکلنے کا باہر ہے باب البقی بولتے ہیں, یعنی بقی کی جانب ہوتی ہے. اب بقی کے باہر آئے, بقی کے دروازے سے باہر ہوتے ہوئے جنت البقی میں حاضر ہو جاؤ. جنت البقی میں حاضر ہو کر ادب میں نے میرے مرشد سے یہی سیکھا ہے, خواہش ہوتی ہے کہ سب اندر جائیں. اندر کچھ بھی نہیں ہے, مزاروں کو پورا یہ کرتا ہے, بلڈوزر چلا ڈالے, پورے مقبرے تھے وہاں مزاروں نشانی طور پر کہتے روڑا ڈال ڈالی بیچ میں. نہ جانے کتنے صحابہ کتنے اہل بیت کے اوپر روڑا ڈال ڈالی معلوم نہیں. تو یہ نیکی کرنے تمہیں کیا کہہ رہے تھے سال سوا پڑھنے گناہ, اسی لیے باہر ہی کھڑ کر دعا کرو. دعا کرنے کا بھی انداز ہاتھ اٹھا کو مت کرو. جیسے ہی تم ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا شروع کرتے ہیں
सब श्रोता खड़े रहते हैं सिक्योरिटी इमीडिएटली खेल को बता खड़े खड़े दुआ करो, दुआओं को सुनने वाला उन्हें है। हाथ उठा कुछ दुआ करना क्या हमारे लिए जरूरी नहीं है। तो जिस तरह मौका रहता उस तरह का, और कभी भी कोई चीज ये मत सोचो, किसी के अमल को मत देखो, उन्हें ऐसा कर रहा मैं ऐसा कर रहा हूँ, उन्हें गलत कर रहा, किसी गलत मैं सही है सोचने जाओ। क्योंकि इबादत का मामला अब्द और माबूद का है, यानी बंदे का और खुदा का है। खुदा किसकी इबादत को पसंद फरमाता अल्लाह बेहतर जाने। हमारे अकायद के अहकाम में शरीयत के दायरे में रहकर हम जो चीज हमारे जो बड़े सिखाए हैं उसी तरह तर्ज अमल करते हुए जाएंगे और अल्लाह की ज़ात से उम्मीद रखेंगे, ये अल्लाह ताला ये हम इबादत की है फिर भी हमारी नाकिस इबादत है, तेरे महबूब के सदक़े से कबूल फरमा। तो मदीने की भी ज़ियारतें होती हैं सुबह जैसे जहाँ जहाँ वक्त मिलता है उसका जाने से पहले मैं थोड़ा ब्रीफिंग भी दे लेता हूँ, कहाँ कहाँ जा रही वो जगह की अहमियत क्या है मैं भी देता हूँ। जगह पर पहुंचे बाद इंशाल्लाह मुफ्ती साहब भी है ना डिटेल में एनालिसिस कर लेते हैं उसकी। तो इस तरह हमारा सफर मुकम्मल होगा। मदीने से फिर वापस ही हम मस्कट आएंगे और मस्कट फिर हिंदुस्तान आएंगे इंशाल्लाह 23 या 24 को हम आएंगे। मैं इंशाल्लाह जैसे बोला कल या परसों में बदारी जाऊंगा, तफसील टिकट्स का वीजास का पूरा हासिल करके मैं ग्रुप में डालूंगा सबको। तो क्या वक्त होती है, कौन सी फ्लाइट होती, क्या फ्लाइट होती है, उसे ट्रेस भी कर सकते हैं। ये सारी चीजों को देखा जा सकता। अल्लाह ताला जाने वालों को सेहत और तंदुरुस्ती के साथ ईमान की हालत में इबादत का जज्बा लेकर जाने की तौफीक अता फरमाए और उनके गैर हाजिरी में उनके घर की, उनके माल की, उनके औलाद की, उनके सारे रिश्तेदारों की, उनके दोस्त और अहबाब की अल्लाह ताला हिफाजत फरमाए। और इंशाअल्लाह ताला ये फकीर वादा करता है कि सलाम में पेश अपना करने से पहले उम्मत का सलाम पेश करूंगा। वो सारी उम्मत में मैं भी आ जाऊंगा और आप भी आ जाएंगे। फर्दन फर्दन नाम लेकर सलाम करना मुश्किल होता है, तो इसीलिए सारी उम्मत की जानिब से सलाम पेश करूंगा। फिर भी जब जब भी फ्री टाइम मिल जाता है गुंबद खजरा के आगे जब बैठते हैं तो हर एक के लिए फर्दन फर्दन जो इत्तेजाएं करते हैं उनका सलाम और उनके हक में दुआएं इंशाअल्लाह हम जरूर करेंगे, वादा करते हैं। और अल्लाह के रसूल की बारगाह में मर्ज और मारूजा भी डालकर आएंगे। अल्लाह ताला जो नहीं आ पाए हैं आने का इरादा मुसम्मम रखते हैं, इंशाअल्लाह जल्द अज जल्द उन्हें भी मक्के और मदीने की हाजिरी नसीब फरमाए। तो ये मुख्तसर सी महफिल रही। तो जो ख्वाज अकीदत मुस्तफ़ा शामिया रहमतुल्लाह तआला अलैह की बारगाह में पेश किया जो इनका उर्स था और जो तफसीलात जो बताने चाहते थे, एक और रह गया। यहाँ पर ये जो हजर अस्वद है ये कॉर्नर इराकी, यहाँ से नीचे आए तो एक हाफ सेमी सर्कल दिखता है सर, हतीम कहते हैं उसको। क्या कहते हैं? ये भी काबे का हिस्सा ही है, ये भी काबे का हिस्सा है। जब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काबे की तामीर जब करा दिए तो हलाल कमाई को तलब करें, जितनी हलाल कमाई है ला करा। इसीलिए मसाजिद की तामीर में हलाल कमाई ही लगाना है, हलाल कमाई पाक कमाई। तो पाक कमाई में जितना हो सका था उतना काबा बन गया, लेकिन कुछ हिस्सा बाकी रह गया था, उसे हतीम बने। ये हतीम में हतीम के अंदर जाकर नमाज पढ़ना गोया काबे के अंदर जाकर नमाज पढ़ना है। काबे के अंदर जा, वहाँ लेडीज के लिए अलग टाइम है, जेंट्स के अलग टाइम है। ऑलरेडी मैं वो शेयर कराया हूँ उमरा ग्रुप वालों में, लेडीज और जेंट्स के लिए। अगर तुम्हें इरादा रखते हैं कि हतीम में जाकर मैं नमाजें पढ़ूं तो उस टाइम पर पहुंच जाओ जो टाइम मैं ऑलरेडी शेयर कराया हूँ। तो इसके ये जो यहाँ दिखता है ये परनाला रहमत है, परनाला जिसे बोलते हैं। बारिश अगर आ गया तो पानी का पूरा यहाँ से निकल करके आता है, रहमत का पानी यहाँ से निकलता, सारे लोग भीग जाते। परनाला रहमत के नीचे दुआएं मकबूल होती हैं। यही वही मुक़द्दस मकाम है जहाँ हमारे जद्द अमजद हजरत उस्मान हारवनी रहमतुल्लाह ताला अलैह, कौन है? गरीब नवाज के पीर मुर्शिद हैं। पीर मुर्शिद सरकार गरीब नवाज को वहीं पर खड़ा कर मीज़ाब रहमत के नीचे, ए अल्लाह ताला मैं मोइनुद्दीन को तेरे सुपुर्द कर रहा हूँ तो इसे कबूल फरमा। तो गैब से निदा आई, हमने मोइनुद्दीन को कबूल किया और क़यामत तक मोइनुद्दीन के दामन में जितने भी आएंगे हम उनको सबको कबूल किया। तो ये इतनी बड़ी रहमत वाली जगह है जिसको मीज़ाब रहमत के नीचे वाले हतीम में जगह कहते हैं। अलगर्ज हर चप्पा 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 वहां पर क्या है, बहुत ही बरकतों वाला है। और जब जब पहले दाखिल होके तो दुआ करते हैं, वहां बाजू में एक पिलर है, पिंक कलर का पिलर है। हजरत उम्मे सलमा रजी अल्लाह ताला अन्हा का हुजरा था जहाँ सरकार में मेराज की रात से हजरत उम्मे हानी रजी अल्लाह ताला अन्हा का हुजरा था, सरकार मेराज वहीं से हुई थी। तो उस जगह में अल्लाह वाले बहुत मौजूद होते हैं,
لیکن کب میرے پیر مرشد حضور شیخ الاسلام مجھے ہدایت دیے تھے، رات کے 2 سے 4 کے درمیان جانا. کتنے بجے؟ 2 سے 4 کے درمیان جانا. اطراف چند احباب بیٹھ گئے، کسی سے مدعے نے چروں پر پورا کپڑا ڈال لیے رہتے. یہ اولیاء کاملین، شاید غوث اعظم بھی ہو سکتے ہیں، غریب نواز بھی ہو سکتے ہیں، بڑے بڑے جیت بزرگان دین وہاں پر ہوتے ہیں، اوتاد افتاد اختاب سب ہوتے ہیں، تو وہاں پر ہوتے ہیں. کسی سے بات نہیں کرتے، لیکن کسی خوش نصیب سے مسافہ ہو سکتا ہے. مسافہ بھی سب سے نہیں ملا کرتے، اگر کس کی مقدر کی بات ہوتی ہے تو انہیں مسافہ نصیب ہو جاتا ہے. بس ان کی ایک نظر کامل بھی ہمارے پر پڑ جائے تو ہمارا بیڑا بھی اس مقدس جگہ پار ہو جائے. تو ان ساری چیزوں کو وہاں پر جا کر پریکٹیکلی دکھا کر میں اس کا اہمیت بتاؤں گا، اور کتنا فیض لینا ہے آپ کو اس کے لیے پہلے ہی تیار رہنا ہے. وہی کہتا ہوں اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحت تندرستی کے ساتھ اچھی صحت عطا فرما کر اچھی طرح عبادت کرنے کا جذبہ ہمیں عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم كما تحب وترضى بأن تصلي عليه. صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم ربنا تقبل منا المباركة. الفاتحة.
الہ العالمین مالک مولا پروردگار بادشاہ کریمہ کار سازا دستگیرہ بندہ نوازا اس محفل ایصال ثواب وہ تیری بارگاہ میں حسن احترام پیش کرتے ہیں، قبول فرما دے، اور مولا اس کے ساتھ ساتھ تیرے گھر کی زیارت اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے در کی حاضری کا شرف حاصل کرنے کے لیے جو عمرہ کے گروپ کے ممبرس آ رہے ہیں مولا، ان تمام کی بھی آج عزت افزائی کے لیے مہمہ ایک پروگرام رکھا گیا مولا، ان دونوں پروگراموں کو تیری بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول فرما مولا، ہمارے تلاوت قرآن کو، نعت و منقبت کو تیری بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما۔ اے پاک پروردگار، تیرے مقدس گھر کی زیارتوں اور نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے در کی حاضری کی جو آداب بتائے گئے ہیں مولا، اس میں اگر کچھ کوتاہی غلطی ہو گئی ہے تو معاف فرما، اور کوئی سن رہے ہیں اعلیٰ علم رکھنے والے ہیں تو ہماری اصلاح فرما دے۔ اے رب قدیر الہ العالمین، ہمیں اس عظیم عبادت میں نشو و نمائی سے بچا لے مولا، مولا صرف اور صرف تیری عبادت کا مقصد ہمارے آگے ہو مولا، دنیا والوں کے آگے نہ عمرہ کہلانے والا نہ حاجی کہلانے والے کے لیے نہیں آ رہے ہیں مولا، تو نے تیرا گھر بنا کر جو لبیک کہنے کا ہمیں موقع دیا تھا، وہ لبیک کہتے ہوئے ہم تیری بارگاہ میں پہنچ رہے ہیں مولا، جب بڑی امیدوں کو لے کر تیرے گھر کی طرف آ رہے ہیں مولا، سب کی مرادوں کو حاصل عطا فرما۔ اے رب قدیر، نبی کی بارگاہ میں جب گئے تو مدینے میں جب تک ہم رہیں، مدینے کا نچلا ادب یہی ہے، علماء کرام فرماتے ہیں کہ ہمیشہ باوضو رہیں، ہمیشہ باوضو رہیں، مدینے کی ایسی حاضری ہمیں بادب والی نصیب فرما مولا، ہنسی مذاق والی گفتگو سے ہمیں بچا لے، ایک دوسرے کو چھیڑنے سے ہمیں بچا لے، شیطان ورغلاتا ہے زبانوں پر ہمارے نہ جانے کیا کیا وہ یاد دلاتا ہے، پروردگار ایسی عبادتوں کو زائل کرنے والی تمام برائیوں سے ہمیں محفوظ فرما دے۔ پروردگار، ہم میں بہت ہی تجربہ کار ہیں جو ہمیشہ کئی عمرے کر چکے ہیں، یعنی میری مراد ہے ہمارے احسان اللہ قریشی صاحب بھی ہیں، ان کی انشاءاللہ ان کی بھی رہبری اس پروگرام میں ٹور میں حاصل رہے گی، اور عمران بھی میرے ساتھ کئی مرتبہ کر چکے ہیں، انشاءاللہ وہ بھی رہیں گے، اور جہاں تک میری طبیعت ساتھ دیتی ہے میں انشاءاللہ آپ کے قدم و قدم میں ہمیشہ ہر جگہ رہوں گا، اور آپ سے زیادہ جذبہ لے کر میں کروں گا، چاہے ٹانگ میں کتنا بھی درد کیوں نہ ہو جائے، لیکن جس عبادت کے لیے جا رہا ہوں اسے پیٹ نہیں دکھاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ ہماری عبادتوں کو تیری بارگاہ میں جو آنے سے پہلے کر رہے ہیں ہمیں یہیں سے پاک فرما دے، تیرے پاک گھر میں آنے سے پہلے ہمیں پاک فرما دے، طواف کرنے سے پہلے ہمیں پاک فرما دے مولا، صحیح کرنے سے پہلے ہمیں پاک فرما دے مولا، مقدس زیارتوں کے کرنے سے پہلے پاک فرما دے، نبی کے در پر ہم جائیں تو ہمارا گناہوں کا دفتر بالکل صاف کر دے مولا، کہیں ہمارے گناہوں کی وجہ سے نبی کے چہرے پر کہیں مسکراہٹ جو بکھرتی رہتی ہے وہ دور نہ ہو جائے مولا، پروردگار ہمارے نام اعمال کو نیکیوں میں تبدیل فرما دے، نبی کی خوشنودی کا باعث بنا دے مولا۔ اے رب قدیر، آج کی اس محفل میں جو جائز مقاصد لے کر آئے ان کے مقاصد کو بھی پورا فرما مولا، ایک گروپ کے ہمارے ممبرز ہیں، ابھی ان کا پاسپورٹ بھی آیا ہوا ہے، انشاءاللہ ہماری مدد فرما، رہنمائی فرما کہ انہیں بھی ہم ساتھ لے کر چلیں، ان کی دلی تڑپ کو بھی ہم ساتھ لے کر چلیں، ہماری کاوشوں میں کامیابی ہمیں عطا فرما، اور انہیں بھی ہمارے شریک سفر عطا فرما کر اور حرمین شریفین کی زیارت سے انہیں بھی مستفیض فرما۔ قال اللہ تبارک و تعالیٰ فی شان عظمت حبیبہ الکریم، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد صلاۃ تنجینا بها من جمیع الاحوال والآفات وتوصلنا بها من جمیع الحاجات وتطہرنا بها من جمیع السیئات وترفعنا بها عندك الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير، حسبنا الله حسبنا الله حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير، بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ جانے والے 17 ہیں تو 7 دینے والے 70 ہیں، آپ کے صبر و تحمل کو میں سلام کرتا ہوں کہ 3.5 قریب ہو رہے ہیں، پھر بھی آپ نے اپنے بھوک کو برداشت کر کے بیٹھے ہیں، اللہ تعالیٰ تمہیں بھی اس کا بے پناہ اجر اور ثواب عطا فرمائے، اور تمہیں بھی صرف عمرہ نہیں حج بھی نصیب فرمائے۔ ہمارے درمیان حاجی بھی ہیں، اللہ تعالیٰ جو جا رہے ہیں ان کے بھی حج کو قبول فرما کر صحت تندرستی کے ساتھ ایمان والی زندگی نصیب فرمائے۔ میں اب تمام حجاج کرام سے ادباً گزارش کرتا ہوں کہ ان کی گلپوشی کا اہتمام رکھا گیا ہے تو گلپوشی کریں۔ ایک ڈاؤٹ بولو سر۔ مسجد عائشہ سے
وہ لوکل ہو وہی کر لے سکتی نہیں میں اس کا تفصیل دیکھو مسجد احرام باندھنے کے لیے میقات پر جانا لازم ہے. یہ ایک میقات جو اوریجنل ہے وہ مسجد جورانا حضور ہوتا ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب باقی کے حاصل ہو گئے تو سرکار نے انہیں ایک مقام پر بھیجا تھا تم وہاں سے احرام باندھ کر آؤ. تو اس جگہ کو مسجد عائشہ کہتے ہیں. مرد احرام بھی وہاں سے جا کر احرام باندھ کر عمرہ کر سکتے ہیں. قریب والا ہوتا ہے نہیں عمرہ. نفل عمرہ کیا ہے؟ نفل عمرہ خالی نارمل ڈریس میں 7 چکر کر لینا 2 رکعت مسجد پڑھ لینا بس ہوتا ہے عمرہ. بال گیل منڈانے کی ضرورت نہیں. اس کے بعد کریں کسی کو لے یاد کر رہا تھا ابھی ڈالا نہیں ہوگی.